نواب آف بہاولپور کے دربار کی شان ہی کچھ اور تھی۔ مختلف ریاستوں اور ملکوں کے حکام کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک بار وائسرائے ہند نے آنا تھا، دربار میں لگی ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کی تصاویر کو پالش کروانا تھا، مگر پوری ریاست بہاولپور میں کوئی بھی شخص سپریٹ پالش کا کام نہ جانتا تھا۔ اس کام کے لیے ہر سال دلی سے ماہر کاریگر کو بلایا جاتا تھا۔ اس کاریگر کو اپنے کام پر اتنا ناز تھا کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ محل کے ملازمین نے بارہا اس کی منتیں کیں کہ وہ ان کو بھی کام سکھائے، مگر وہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا۔ آخرکار نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے خود یہ کام سیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ دلی والے کاریگر کے آگے مٹھائی رکھی اور سپریٹ پالش کا کام سیکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد محل میں موجود فرنیچر کو پالش کروانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو نواب صاحب نے یہ کام رنگ سازوں کو سونپنا چاہا، تو انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ وہ یہ کام جانتے ہی نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب کے آنے کا اعلان ہوا اور سب الرٹ ہو گئے۔ نواب صاحب نے آتے ہی رنگ سازوں سے پوچھا کہ سپریٹ پالش کا کام کون کرے گا؟ کیا مجھے دوبارہ دلی سے کاریگر کو بلانا پڑے گا؟ مستری یار محمد کھوکھر نے جواب دیا، جناب ہم تو آپ کے ملازم ہیں، مگر کیا کریں مجبوری ہے، ہمیں یہ کام آتا نہیں ہے۔ نواب صاحب نے کہا چلو پھر میرے آگے مٹھائی رکھو، مجھے اپنا استاد بناؤ، میں تمہیں یہ کام سکھاتا ہوں۔ نواب صاحب نے یہ کہہ کر سپریٹ پالش کا سامان ادھر ہی منگوا لیا اور رنگ سازوں کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھ کر ان کو کام سکھانے لگے۔ کافی دیر تک رنگ سازوں کو سکھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ کافی دن تک رنگ ساز پریکٹس کرتے رہے اور آخر کار سپریٹ پالش کا کام سیکھ گئے۔ ایک دن جب ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کی تصاویر کو پالش کرنا تھا اور کاریگروں سے وہ رنگ نہ بن پا رہا تھا جس کی ضرورت تھی، تو تمام رنگ ساز تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ اچانک نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ تو رنگ سازوں نے جواب دیا، جناب تصاویر کو پالش کرنے کے لیے جس رنگ کی ضرورت ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ تو نواب صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ہر ایک چیز کو چیک کیا، ہر مسالہ دیکھا کہ کون سے اجزاء کتنی مقدار میں ڈالے گئے ہیں۔ جب ہر چیز چیک کر لی تو کہا اوئے نالائکو، اس میں ترکی امبر ڈالو گے تو وہ رنگ بنے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چنانچہ رنگ سازوں نے جب ترکی امبر ملایا تو واقعی وہی رنگ بن گیا جس کی ان کو ضرورت تھی۔ مستری صدیق بھٹی جن کی عمر 80 سال ہے، کہتے ہیں کہ نواب صاحب کی ہر وقت یہی آرزو رہتی تھی کہ ریاست کا کوئی بھی کام ہو اس کو ریاست کے لوگ ہی کریں، لوگ ایسے ہی جیوے جیوے صادق جیوے کے نعرے نہیں لگاتے۔ یہ واقعہ محمد سلیم خان نیازی کی کتاب دولہ سائیں سے لیا گیا ہے۔ یہ بیڈ روم بہاولپور کے نور محل کا حصہ ہے جو کہ 1872 میں نواب صادق محمد خان چہارم نے تعمیر کروایا تھا۔ ریاست بہاولپور کے پاکستان میں انضمام کے بعد نور محل کو محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1971 میں اسے لیز پر پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1997 کو پاک آرمی نے نور محل 12 کروڑ روپے میں خرید لیا اور اسے آفیسر کلب کے طور پر استعمال کیا۔ بعد ازاں مرکزی ہال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔